وعجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المستضعفین ولی العصر کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے حضرات۔ دو محرم الاحرام اہم دن ہیں، زندگی میں یہ بڑی اہم ساعتیں ہیں جو ہم کو نصیب ہوئی ہیں۔ ذکر کا جو ذاکر فرما رہے تھے، رونا بھی بڑا اہم عمل ہے، رولانا بھی بڑا اہم عمل ہے۔ دونوں باتوں کا اقرار ہے، اعتراف۔ بچوں میری آواز تو آپ تک آ رہی ہے نا؟ ذرا میں جمود کو توڑنا چاہتا ہوں، اور یہ ناانصافی ہے کہ ہر کام میں جمود ٹھیک نہیں ہے، رک جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ارتقاء کے مراحل ہیں، آگے بڑھنا چاہیے۔ کہتے ہو کہ ان کے فضائل کی حد نہیں، تو پھر ہمارے عرفان بھی تو کوئی حد نہیں۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہا؟ ایک ایک بات کو سمجھنا، عام ڈگر سے ہٹ کے میں تقریریں کرنے لگا ہوں۔ بابا کہتے ہو ان کی شان کی کوئی حد نہیں، ان کے مقام کی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ہماری اطاعت کی بھی تو کوئی حد نہیں نا، ہماری غلامی کی بھی تو کوئی آگے سے آگے بڑھنا چاہیے نا۔ یعنی ہر کوئی سمجھے کہ ابھی میں مقام کی
الف کو بھی نہیں پا سکا، آگے بڑھے۔ پھر خطابت کی بھی کوئی حد نہیں، سیکھنے کی بھی کوئی حد نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اب نوٹ کر لو، یہ کیسٹ ہو رہی ہے میری تقریر، اور میرے بزرگ بڑی محبت سے میری باتوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں پہنچانا۔ بہت پہلے، یعنی یہ بات میں کرنے لگا ہوں 90 سے پہلے کی، جناب تقی باجت نماز پڑھاتے تھے قوم میں اپنی مسجد میں۔ کوئی ہے جس نے پڑھی ہو ان کے پیچھے؟ بسم اللہ۔ وہ رکوع میں آپ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ آگے پڑھتے تھے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے؟ اور کوئی سندے پہ ہو کہ نیرے نمبر لان ہوں دے ہو، ایک کلاساں دے 20 کلاساں دے تو سانو فیل پاس کرن ہوں دے ہو، سانو فیل پاس کرن نہ آوے آجے، کچھ سکھ کے جان دی کوشش کرے آجے۔ تو اسی بہ کے متے انجمناں تے میٹنگاں، اسی انہاں گلاں تو پر باشاں۔ کیا پڑھتے تھے؟ سارے پڑھو لو زبان سے، وَأَجِّلْ، تسی سارے نام لے لو، پڑھ لو، چنگے رہو دے، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ وہ رکوع میں پڑھتے تھے، سجدے میں صلوات کے ساتھ۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ تو جانتے تھے، پچھلے ابھی برداشت نہیں کرتے تھے نا۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ اب وقت بدلا، اب وقت بدلا۔ عراق سے جو نماز چینل پہ دکھائی جاتی ہے، اس کے قنوت میں پڑھا جا رہا ہے اللہم قل لولی قل حجت ابن الحسن۔ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح، تمہارے پہلے پڑھا جاتا تھا؟ کیوں جی؟ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جاننے والے جانتے تھے لیکن چپ تھے، چونکہ سننے والوں میں جو شعور نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ تو آڈے نعرے تے تسی سیٹکاں چ ویلا کڈ کے ہوندے ہو، جڑے میرے میزبان نے جنہاں میں سدے ہے، وہ سیٹکاں شیٹکاں چ تے میری تقریر دی جنہیں پہلی لفظ نہیں نہ سنی، انہوں اگو کی پتہ لگنا میں کی پہ آخنا۔ تے اے میرے مضمون انج نہیں ہے نا، کہانیاں نہیں، یہ خیرات ہے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ مالک نے ایک ڈیوٹی جو لگا دی ہے کہ ریت تک ہمارا پیغام تو پہنچا دو۔ تو اسی ریت بن کے وصول کرنے واسطے تیار ہو یا کوئی نہیں؟ کہ میرا آپریشن کرنا آئے ہو؟ جو پیغام لینے کے لیے آئے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اب قنوت میں پڑھی گئی اللہم، رکوع میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، سجدے میں اس بزرگ نے اپنے دور میں بتایا۔ پھر اب قنوت میں آیا اللہم، حوالہ نوٹ کرو مفاتیح الجنان، اعمال 23 ماہ رمضان۔ سنو مسجدوں میں عمل کرنے والوں اور مولا امیر کے جنازے میں شامل نہ ہونے والوں، توجہ ہے جناب؟ سنو، پیغام ہے، تسی بھی سن دے پہ ہو جی، پیغام ہے میرا، نوٹ کرو۔ اعمال 23 ماہ رمضان، لیلۃ القدر کی رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات، ایک ہی رات اس جیسی پھر
کوئی رات نہیں، اس رات کی عبادت 80 سال کی عبادت کے برابر۔ مالک فرماتے ہیں کہ اس رات کو 2 رکعت نماز ادا کرو جس کے قیام میں بھی اللہم قل پڑھو، رکوع میں بھی پڑھو، سجدے میں بھی پڑھو، قنوت میں بھی پڑھو۔ تسی سن رہے چاچا عیسیٰ خیل آلیا کچھ سمجھ آؤندی بھیا کی مانا کی کرو؟ قیام میں اللہم قل، رکوع میں تسی نا نہیں لیندے پڑھنا کدن جے او کو قیام رکوع کر دے بھی ہو کہ کوئی نہیں، تے سمجھ دے بھی ہو کہ کوئی نہیں؟ نہیں ویر کر یہ بھی بڑی گالے کرنا پہ مان دے ہو تو انہیں سمجھ کے کرنا چاہیے، سمجھ کے سمجھان دی چارہ تے کرنے ہیں جی۔ بسم اللہ چلو ایک بندہ کو سمجھن واسطے بھی آیا جی، شکر ہے۔ میری گزارش سن دے پہ ہو جی، کیا کرو؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اللہم قل ولی کل پڑھو۔ کیوں جی؟ رواج دیا ہے؟ بولو جی۔ میں گیٹ بند کر دینا، میں جان نہیں توانو دینا جنہ تک تو گل نال فیصلہ نہیں کرنا۔ کوئی ترلے لین تھوڑا توڑے کو لائے ہیں، مولا دا ذکر کرنا ہے۔ اوہ دسیا یہ پہنچائیے گل، کیوں جی؟ یہ سان تعلیم دیتی ہے، مسجدیں دسی ہے گل، کیوں بزرگو؟ نہیں نہ دسی، ممبران تھے تو پھر مجرم اے نے کہ اسیاں او اربوں روپیہ جس کا مال کھایا ہے اس کا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ وہ جو ہمارے زمانے کا سلطان ہے جس کی ہم رعیت ہیں، رعیت تو مسجد میں بھی آئی، مجلس میں بھی آئی، سلطان کا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ کیوں جی ذمہ کنا دے وے؟ او پائی سپیکر آ لیا، او گال سن میں نہیں کدی آکھیا کہ ودا وائی تے کٹا وائی تے تم سپیکر نو صحیح رکھ۔ وہ اسی وہ ذاکر نہیں ہے، سان تے پتہ ہی نہیں ہے کی ہوندہ ودائیں وائی واز تے کٹائیں وائی، اسی ودائیں کٹائیں آلے نہیں۔ تے میں انتظامیہ نو آکھا نا سپیکر ٹھیک کراؤ، یہ دیکھ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لو سارے باواز بلند۔ ادھروں سپیکر ہے جو گڑبڑ ہے، ادھروں تو اڈی آواز ہے جو گڑبڑ ہے۔ تو ڈاٹ سپیکر صحیح نہیں نا، تسی تو صلوات صحیح پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات پڑھتے ہو۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تک تو چلو، یہ مجلسوں میں نہیں پڑھنی چاہیے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو نماز میں پڑھتے تھے، تم مجلس میں بھی نہیں پڑھتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ حالانکہ صلوات کاملہ کچھ اور ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ صلوات کاملہ کچھ اور ہے، وہ اعمال جمعہ میں جا کے پڑھ لینا، لکھا ہوا ہے۔ اور میرے امام نے فرمایا یہ باقی صلوات عوام کے لیے ہے اور صلوات کاملہ ہمارے خواص کے لیے رکھی ہے، خواص کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ وہ صلوات ہے جو ہم نے یوسف کو جب وہ زندان میں تھا تو تعلیم دی، تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جو قائم کی شاہی دیکھنا چاہتے ہو یہ صلوات پڑھا کرو۔ بتاؤں جی؟ نہیں، وہ صلوات بتانے لگا جو قائم کو تخت پہ بیٹھنا دیکھنے کا شرف عطا کرتی ہے۔ بتاؤں جی؟ پچھلے حضرات کی مرضی ہے جی؟ وصول کر لو گے؟ گھر گھر جاری کرنا،
بچے بوڑھے جوان مرد مستورات، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ اور عرفا فرماتے ہیں جو مسلسل اس کا وظیفہ کرے قائم کی نالین کو چوم لے گا۔ جتنا جتنا نالین سردار چومنے کی تڑپ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر گئے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ حیدری۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اتنا تو قدم آج سے بڑھاؤ، وعجل فرج۔ تسی پہلی تو تانگو تو میں تو انوگاں پہ آخنا، ماشاءاللہ قدم آگے بڑھے ہی تو زین سوار ہے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا، یہ ہم ذکر رونا اور رولانا بڑی شان ہے، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ عبد الہادی شرازی ایک فقیہ ہے، انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ان کا اسے مکاشفہ کہو یا خواب کہو، کہتے ہیں کہ دو سردار کرسیوں پہ تشریف فرما ہے، رب وفا اور مظلوم کربلا۔ بچوں سن رہے ہو؟ یہ تقریرہ نہیں میریاں، یہ میری اس گئے گزرے معاشرے چ جنگ ہے، یہ لاش معاشرے چ یہ میں ایک جنگ کیتی ہے، اور دیکھتا ہوں کون کون ساتھی بنتا ہے اس لشکر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کریم کربلا رب وفا کے پاس یہ ایک رجسٹر ہے، کریم کربلا فرماتے ہیں غازی پاک سے قلم لو اور اس رجسٹر میں اس کا نام لکھو اور وہ دوسرے رجسٹر سے کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ترقی والا عمل ہے، وہ نام کس کا تھا؟ سید جعفر۔ کہتے ہیں وہ میرے بھائی تھے، میں ان کے پاس گیا۔ سن رہے ہو جی؟ عمل دی نیت نال سنو تو پھر ہی کوئی انقلاب آوے نا۔ جتھے کرائے دار سنن والے ہو ون انقلاب کیڑے ہونے نے؟ توجہ ہے جی؟ کہا نام لکھو۔ صبح وہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی تو نے کیا عمل کیا ہے کہ رات کو تیرا ایک رجسٹر سے بلند رجسٹر میں مظلوم کربلا کے حکم سے رب وفا نے نام لکھا ہے؟ کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی ضرورت ہے وے تو اڈی کے کوئی نہیں ہے؟ یہ گل تو اڈی ضرورت ہے وے؟ ضرورت سمجھ کے سنو دے تو پھر کچھ فائدہ ہوئے دا، تو جے میرے تے سان سمجھ کے سنو دے پھر کھک بھی نہیں ہونا۔ کہتا ہے میری زندگی عام سی ہے، واجبات کو ادا کرتا ہوں، محرمات سے اپنے آپ کو روکتا ہوں، کوئی ایسا عمل تو اہم نہیں کیا۔ کہا کیا ہے ذرا غور کر، اگر کیا نہ ہوتا تو ادھر یہ کیسے ہو جاتا؟ کہتا ہے بھائی میرے دل میں تمنا تھی جب سے حدیث سنی ہے من بقا علی الحسین علیہ السلام
او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، میں روتا تو تھا لیکن رلا نہیں سکا۔ ذرا خان صاحب تسی تو کچھ میرے نال کرے آجے مولا دا نام، روتا تھا رلا نہیں سکا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی مجلس سنتا تھا پڑھتا نہیں تھا۔ پڑھنا لی رواندے نے نا تے سننا لے کوئی منطق فلسفہ پہ پڑھنا اے یہ نا۔ وہ کہتا ہے میرے دل میں تھی کہ میں رلاؤں لیکن میں ذاکر نہیں تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا۔ تے عام پڑھن والے نوں تسی ٹائم دیندے ہو؟ بھاویں او دے دل چ کنا شوق ہوئے تو تے انہوں دینے نے جہدے نال 47 لاکھ کیتے ہیں۔ ہاں جی اتھوں ہی فون چل جاندے نے، ہن اے کرنا جے اے کرنا جے۔ جیڑا مسکین چپ کر کے تواڈے کول آ جائے او دی واری تے تواڈے کول ٹائم کی صلوات دا ہی ٹائم کوئی نہیں نا۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جنہ تانوں کوئی ذلیل کر کے آوے تسی اونی انہوں عزت دیندے ہو۔ آلہ ہونا تے عدلے چاہیے سی جنی کوئی تواڈا عزت کر کے آوے تسی بھی انہوں عزت دے ہو۔ کیوں پیرو انج کر دے ہو؟ کوئی نہیں کر دے، کریا کرو۔ اے ہی تے میری جنگ ہے تے تاں ہی تے میں بھی انہاں نوں چنگا نہیں لگدا تے میں انہاں نوں چنگا نہیں نہ لگدا تے مینوں اے بڑے چنگے لگدے جی۔ آہو مینوں تے چنگے لگنے ہی نے بھرا جو ہے، میں انہاں دا بھلا ہی چاہنا۔ میری گزارش سن رہے ہو؟ گل ضائع نہ کرو۔ اے میں تہاڈی اے بندے اٹھ دے بہندے سن پہ میں کہا بہ لین میری گل ضائع نہ ہو جائے، میں فضول گلاں نہیں کردا ہوندا۔ اے میرے بھائی بچے بزرگ سادات میریاں بیٹیاں مومنین عزادار سب بیٹھے ہو، دل تے لکھو یہ گل۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں رلاؤں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے موقع نہیں ملتا تھا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ۔ دل میں میرے بڑی تڑپ تھی میں رلا کے اس شرف میں شامل ہو جاؤں۔ کون سن رہا ہے میں کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے آج بازار سے مقتل کی کتاب لی ہے اور کتاب لے کے گھر گیا ہوں۔ مجھے شوق تھا نا بڑا، میں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا ہے اور میں انہیں رب وفا کی شہادت سنائی ہے۔ وہاں سے پڑھ کے میں بھی رویا ہوں اور وہ گھر والے بھی روئے ہیں۔ کہا پھر تو نے مجلس میں رلا تو لیا ہے نا، اسی لیے تیرا رلانے والے ذاکروں میں غازی نے نام لکھ دیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیوں جی اسی انج دے ہیں رلانا بڑا کام ہے لیکن ہو محبت سے اور غرض کوئی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے سب ذاکر بنے، اپنے گھر میں ہی مقتل کی کتابیں پڑھ کے گھر والوں کو رلائیں، روز رلائیں۔ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہتا ہوں؟ اور بڑی اچھی مقتل کی کتاب مجالس المنتظرین عام اردو اور سرائکی میں ہے اور یہ ذاکر سارے اسی سے کانٹ چھانٹ کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ بھی یہ گھروں میں اس کو رکھ کے دیکھ لیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اب میں بات شروع کروں جی۔ ایک صلوات سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے بآواز بلند پڑھو۔ صلوات جیلے ماکھا نا جی بھائی جی تساں ضرور پڑھنی ہے۔ اے فرنٹ سیٹ آلے تساں بھی سارے جنہیں اگے بیٹھے ہو نا تسی صلوات پاک سارے ضرور پڑھو، نہ پڑھو دینا میں سمجھنا تہاڈا نقصان ہوندا ہے۔
لہذا صلوات جیڑے ویلے موقع ملے کلیاں تے پڑھتے ہیں ساس نال پڑھیے تے جے بعد جماعت موقع ملے یہ پھر ہور بڑی اعلیٰ عبادت ہے. تو انہوں پتہ نہیں جے پتہ لگ جائے نا تے بندہ صلوات پڑھن تو پہلا بھی سجدہ شکر کرے تے بعد بھی سجدہ شکر کرے کہ اللہ نے مینوں توفیق اس کام دی دیتی ہے جیڑا آپ کردا ہے. نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ جیڑا وہ کام آپ کردا ہے تے لہذا پھر سارے بارگاہ صلوات محبت نال پیش کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. تسی یہ 313 باری بلند آواز نال پڑھ کے تے ویکھو اندر دیاں نجاستاں ختم ہو جاندیاں باطنی. یہ میں صحیح تھا نو پیا آخنا کوئی میں بھائی گلہ نہیں پیا کردا جی میں کوئی اعداد لین واسطے نہیں. یہ میں نسخے جڑے ممبر پہ دسنا یہ ازمائے ہوئے نے. ٹھیک ہے جی. لہذا ایدہ ورد کریا کرو. اب ذاکری کی سمجھ آ گئی ہے جی. اب یہاں ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ عزاداری کے لیے. ٹھیک ہے جی. عزاداری کے لیے ہے نا. رونے والے اور رلانے والے. چھوڑو سنی شیعہ وہابی کی بحث کو. اب رونے والے اور رلانے والے اکٹھے ہیں جی. پہلی لفظ میں کہنے لگا ہوں کوئی قدردان بندے ہیں کہنا تو پھر بھی میں نہیں ہے میری مجبوری ہے نا کہنا. دل پہ لکھو دو شخصیتوں کو اکٹھا ہر وقت نظر آنا چاہیے علیحدہ نہیں ہو سکتی. دونوں کا ذکر لازم و ملزوم ہے. توجہ ہے جناب. دو ہستیوں کا شبیر شاہ جی سن دے پہ ہو دو ہستیوں کا ذکر لازم و ملزوم ہے. غور سے سن لینا پھر رک کے کہہ رہا ٹیپا نہیں ہے نا تا میں نو دکھ لگ دے نا پیا. دو ہستیوں کا ذکر لازم و ملزوم ہے. جہاں مولا حسین کے قتل کا ذکر کیا جائے وارث خون حسین کا بھی ذکر کیا جائے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جہاں خون کا ذکر ہو وہاں وارث خون کا بھی ذکر ہو. کون ہے خون کا وارث؟ جے ذکر ہوندہ تے تسی انج چپ کر کے بندے ہو انج پتہ لگدا. او اس خون کا وارث ہے امام زمانہ. کون ہے؟ کون ہے؟ امام سرکار کا اسم پاکی ہے السائر البائر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خون کا خون سے اپنے ہاتھ سے بار بار بدلہ لینے والا. آئے ہائے خون کا خون سے اپنے ہاتھ سے بار بار بدلہ لے. لوگ سمجھے نہیں ہیں یہ جتنا خون ہے ناحق ظالموں نے بہایا اس سب کا وارث ہے قائم. اپنے ہاتھ سے بدلہ لے گا اور بار بار لے گا. دل چاہتا ہے یا نہیں کہ بدلے والے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ جتنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر. اس صدا کے صدقے میں مولا آپ سب کو شامل کرے. میرے پاس آپ کے لیے اس سے بڑی اور کوئی دعا نہیں. شہزادی آپ کو شامل کرے اپنے خاص کرم فضل سے. ہاں اب سمجھ آ گئی ہے. یعنی جہاں
ازا کا ذکر ہو، وارث صف ازا کا ذکر ہو، جہاں خون کا ذکر ہو وہاں وارث خون کا ذکر ہو۔ پھر کہنے لگا ہوں، جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں وارث اہل بیت کا ذکر ہو۔ نہیں سن رہے جی میں کیا کہہ رہا؟ وارث آل ابا، آل ابا کا وارث، تو آل ابا کا ذکر ہو اور وارث کا نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے؟ بولو جی۔ چلو میں پلٹتا ہوں کچھ آپ کو تیار کرنے کے لیے، چونکہ عام عادی نہیں ہے نا آپ ایسے مضمون سننے کے، تو لہٰذا اس میں لطف کم آتا ہے لیکن فائدہ ذرا زیادہ ہے۔ کچھ لے لوگے جی؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو جی؟ بولو۔ کوئی بیت اللہ کا چکر لگائے، شاہ جی میرے علم ویکھنا ہے، لگاتے لگاتے مر جائے اور وارث کعبہ یاد نہ آئے، کچھ کہہ رہا ہوں میں، وارث کعبہ کوئی فائدہ ہے؟ اس سے میں اور آسان کر کے کیا کہوں، یعنی کعبے سے محبت کرے، دن رات کعبہ 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 کرتا رہے اور مولود کعبہ کا منکر ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ کسی کام کا ہے؟ اس کا مطلب پھر سمجھو، ہر بندہ دن رات قرآن 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 تلاوت حافظ، وارث قرآن سے تعلق نہ ہو، کچھ بولو تو صحیح یار، حیدری وارث قرآن سے تعلق نہ ہو، فائدہ دے جائے گا؟ دے جائے گا؟ ابھی بھی نہیں میں سمجھا سکا، دین 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 کرتا رہے، وارث دین سے تعلق نہ ہو، فائدہ دے جائے گا؟ نہیں۔ تو شیعہ قوم تو بات ہی وارث پہ جا کے ٹھہرتی ہے، دین ہے تو وارث کے ساتھ، قرآن ہے تو وارث کے ساتھ، کعبہ ہے تو وارث کے ساتھ، تو پھر تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ذکر ہے تو وارث کے ساتھ، صف ازا ہے تو وارث کے ساتھ، جلوس ہیں وارث کے ساتھ؟ ابھی بھی میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اور جلوس ہیں وارث کے ساتھ، ماتم داری ہے وارث کے ساتھ، قرآن ہے وارث کے ساتھ، کعبہ ہے وارث کے ساتھ، شریعت ہے وارث کے ساتھ، اصول ہے وارث کے ساتھ، فروع ہے وارث کے ساتھ، یوماً نہ دو کل اناسم بے امامہم، اگر وقت کے امام سے تعلق نہیں تو لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بلند حیدری، حیدری۔ کچھ میں تھوڑے تک پیغام پہنچا سکیا جی؟ ٹائم کی ہو گیا جی؟ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، 10 ہون 11 ہون، کوئی گل نہیں، میں کیڑا کے جا کے پڑھنا ہے، مولا جاندہ میں تے شکر ہے اے ہی پڑھ لاں تھے، کریم کو لوں پن نہ پیا کے مالک جے ڈیوٹی لائی آتے میں توفیق دے بھی، میں تھوڑی بارگاہ چو سرخ روح ہو کے نکلا ہوں، کدھر میرا بھی مکارائیں چنانا لکھ کتے، تے میرے نال 2 بندے آئے نے، پوچھ لو مولا جاندہ ماخ کے آیا، بس وہی خیر لائیے،
یہ تو بعد میں محرم دی گل کسے نال نہیں کرنی. میری ہن مزاج پسلی طبیعت سٹ نہیں کھاندی. اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. ہن میں گھر بہ کے ہی رولاں کراں تے کوئی مینوں گھر والا ماحول لبے تے میں اتھے ٹر جاندا. میں ذاکر بن کے میرے چ ہمت نہیں رہ گئی. تسی بھی معاف کر دیا جے. تے یہ تے ہن میں دن نبھانے تے آئے نے نا جی کریم دے کرم نال. تسی بھی کوئی میرے تے شفقت فرماؤ دے کہ اینجی سمجھیے جی میں ایک گھر دے بندے بیٹھے ہاں تو انو مولا سنن دی توفیق دے دیتی ہے. میرے تے ترس کی تے مینوں کرن دی توفیق. گل تے انہاں نے ترس دیئے آکڑ دی نہیں ترس دی گل ہے. ہائے محرم کے ایام دوستو اپنی عزاداری آپ دیکھتے ہیں سوگ بڑھ جاتا ہے نا. عزاداروں میں بڑھ جاتا ہے. چاند دیکھ کے ہی رونے لگتے ہیں. تم تو بندے ہو نا جانور روتے ہیں. ایک دہریہ مسلمان ہوا تھا روز عاشور کو تھا. وہ سید ہو دہریہ گیا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا. پھر کہ روز عاشور اس نے جنگل میں دیکھا جانور چیخیں مار کے رو رہے. اسے نہیں پتا تھا کہ آج 10 محرم ہے. وہ جب بستی میں آیا تو اسے پتا چلا کل 10 محرم تھی. تو پھر وہ کہنے لگا حق ہے مولا حسین مظلوم ہے اور جس کے سجدے میں سر دیا وہ کوئی ہے. مسلمان ہر شے سوگوار ہوتی ہے. یہ لفظ نہیں حقیقت ہے. ایک خاص ملائک ہیں. آواز پہنچ رہی ہے جی. خاص ملائک ہیں. یہ میرے بچے غور سے سنیں. بچوں دل میں جگہ دینا. یہ تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ جتنی بچیاں اور بچے ہیں اس ظلم کے سیلاب میں اس بے حیائی کے سیلاب میں کوئی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف غم حسین ہے. جنہیں سمجھ آ گئی ہے انہیں تو آ گئی ہے. جنہیں نہیں آئی میں انہیں سمجھاتا ہوں. ہاں یہ کربلا تمہیں بچا سکتی ہے اس سیلاب سے. آپ کہیں گے کیسے؟ نوجوان ہو بازار سے گزر رہا ہو یورپ کے بازار سے گزر رہا ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سامنے ہوگا ایک غیرت کا پروردگار تھا. اس کے ساتھ ماں تھی اس کے ساتھ بہن تھی اس کے ساتھ بیٹیاں تھی. آگے تماشائیوں کے ہجوم تھے بے غیرتوں کی بھیڑ تھی اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں کچھ سمجھا سکا ہوں. یہ آپ کو صرف محبت اہل بیت غم ہمارے نفس کو پاکیزہ کر سکتا ہے اور اس سیلاب سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں تو اسی چادر کے سہارے جو غم ہے اہل بیت کا. سمجھ آئی ہے جی؟ یہ محرم میں بڑھ جاتا ہے. یہ بات عارفوں کی ہے اور فقیہ اس پہ غور کرے. بڑھ جاتا ہے غم. جب غم بڑھ جاتا ہے تو لذت سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے. اب تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن پہلے ایام عزا میں لذائذ کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی سن رہے ہو جی؟ ایک گل ہی مکا دیتی اے جی جدید دور آ گیا جی. یہ کک بھی نہیں. اسی جدید دور نہیں مندے
اسی پلید دور مننے ہیں جتھے ساڑی ثقافت ختم ہو دی جائے، جتھے ساڑیاں روایات آلہ ختم ہو دیاں جان. اسی نہیں ہیں جدید دور من دے، تسی منو تو آڑا دل کر دے، اسی نہیں من دے. پہلے غم میں لذتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اب بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم غم سے دور ہو رہے ہیں. کوئی سن رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں بس میرے فریضے میں تھا بات کرنی. کوئی تفصیل پوچھنا چاہے تو وہ مجھ سے بعد میں بات بھی کر سکتے ہیں. ملائکہ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر ملائکہ، سنو تو ایک لفظ کافی ہوگا، ملائکہ وہ سب سے پھٹا ہوا خون میں رنگین کرتا جو بہن شام سے لے کے آئی تھی. میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی گئے ہیں کس کا کرتا ہے؟ جس کو مارنے والے بے شمار تھے، مقتول ایک تھا جسے 9 لاکھ نے ثواب سمجھ کے مارا. اس کا وہ کرتا بہن شام سے لے کے آئی. 2 چیزیں لائی، ایک سر ایک کرتا. سر دفن کیا کربلا، کرتا لے کے آئی مدینے. مدینے میں نانے کو دکھایا، ماں کی مزار پہ لے کے گئی، اماں یہ ہے تیرے کریم لال کا کرتا. جب دیا تو بطول کے دونوں ہاتھ باہر آئے، آواز آئی بیٹا مجھے دے دے، جب میرا مہدی آئے گا میں اسے دکھاؤں گی کہ یہ حسین میں نے تیروں کے لیے پالا تھا، یہ حسین میں نے برچیوں کے لیے پالا تھا. اب سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کرتا پاک بطول کے پاس ہے. آئے میرے اللہ. ملائکہ تم تابوت اٹھا کے لاتے ہو نا، مالک کوئی اور ہے، ہم تو نوکر بن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا. یہ کرتے کی مالک ہے ماں. پہلا تبرک ماتمیوں محرم میں حکم ہوتا ہے ملائکہ کو کہ یہ کرتا اٹھاؤ اور آسمان پہ اسے کھولو. عرش کے نیچے جب یہ کرتا کھلتا ہے تو پھر کرتا کھلتا ہے تو ایک خوشبو نکلتی ہے جو پوری فضا میں چھا جاتی ہے، اور عالم روحانیات میں جس کی دلی نگاہ اس کرتے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس میں سوگ اتر آتا ہے، اور جس میں سوگ آتا ہے وہ چاند کو دیکھ کے ہی کہتا ہے ہائے حسین، ہائے او مظلوم حسین، ہائے او مسافر حسین. دعا کریں ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ الہی انتظام ہوتا ہے سوگ کا. اسی لیے ہم سب زیادہ محرم میں مغموم ہوتے. یہ ساتیں پھر نہیں آئیں گی زندگی میں، لہٰذا ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. سمجھو یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں. بھائیوں کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں امید کرتا ہوں آپ بارگاہوں سے اٹھ کے بھی سوگ میں رہیں گے، اسے ضائع
نہیں کریں گے۔ دن سے زیادہ مغموم رات ہوتی ہے، رات سے زیادہ مغموم آدھی رات ہوتی ہے، آدھی رات سے زیادہ مغموم فجر ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سو کے فجر نہیں گزاریں گے، رو کے گزاریں گے۔ یہ ذاکر صاحب پڑھ نہیں رہے تھے کہ علی اکبر نے اذان دی؟ تو کتنے دن رہ گئے اذان میں؟ تو جو فجر کو سو جائے اس نے اذان کیا سننی ہے؟ لہذا تیاری کرو نا اذان سننے کی، فجر بچوں سو کے نہیں گزارنی۔ جتنی لیٹ بھی عزاداری سے فارغ ہو، فجر کے وقت اٹھ کے نماز ضرور آپ ادا کریں گے۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، اور روئیں گے حسین کے اکبر کو جو اذان سنا کے چلا گیا تھا۔ بڑا میں نے آپ کو ٹائم لیا ہے۔ محرم سوگ ہے۔ سوچو تو صحیح، اس چاند کو دیکھ کے آپ اتنا روتے ہیں، روتے ہو نا؟ کتنی روئی ہوگی علی اکبر کی بہن۔ دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہو؟ سنی شیعہ انصاف کرو، آج رات گھر جانا۔ گھروں میں اکٹھے سسٹم ہے، کسی گھر کا اکٹھا سسٹم ہو نا جس میں 10 20 30 بندے رہتے ہوں، بھائی بھتیجے مامے چاچے، ایک خاندان، تو ایک رات کو سنی ہو شیعہ ہو کتنا ہی کوئی سخت دل ہے، وہ رات کو اکمل کرے۔ وہ کہے کہ ساری بیویاں برقعے پہن لیں یک لخت، اور سارے مرد تیاری کریں، دروازے بند کر دیں، اور کوئی تیرے گھر میں 7 سال کی بچی ہو، اسے کہیں تو ادھر رہنا ہے، ہم سب نے رات کو چلے جانا، پھر تمہیں پتا چلے اکبر کی بہن مدینے میں کیسے گزارتی۔ تم تو مل کے روتے ہو نا، اگر اکیلا کسی مستور کو رونے کا وقت مل جائے تو سمجھنا بیمار مدینہ کی سنت ہے۔ میں یہاں سے 2 سطریں پڑھنے لگا ہوں، جب بیمار مدینہ کو سمجھ آ گئی نا میں نہیں جانا۔ ہائے 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 ہائے، کتنی میں کوئی عام آسان بات ہے۔ جب بی بی کو پک لگ گیا سارے چارے کرنے کے بعد میں نہیں جانا، اب آئی ہے نانے کے روزے پہ، کہتی ہے نانا پہلی بات ہے میں یتیم ہوں، نانا دوسری بات ہے میں تیری بیٹی کی تصویر ہوں، نانا تیسری بات ہے میں بیمار ہوں، ہائے ہائے نانا چوتھی بات ہے اب میں مظلومہ ہوں۔ نانا لفظ تو میں ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے عرض کرنے لگا ہوں، اور جو کوئی ادب کے واسی ہیں آبادی کے، میرا دل تو چاہتا ہے ایسے ذاکری کروں۔ بچوں کہتی ہے نانا نانا، جب تیری شہزادی آتی تھی نا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، نانا اس عزتوں والی بیٹی کا بیٹا عجیب رنگ میں تیار ہے، ہائے 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 ہائے، نانا اس عزتوں والی بیٹیوں کی بیٹیاں عجیب رنگ میں تیار ہیں۔ پڑھنے لگا ہوں میں رنگ، نانا عجیب میں نے دیکھا ہے،
نانا مجھے بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا چاچا رب وفا، اسد اللہ کا اسد اللہ بیٹا، چاچا نانا میں دیکھ رہی ہوں رو رہا، جب اپنی عالیہ بہن کا محمل تیار کرتا ہے چومتا بھی ہے روتا بھی ہے۔ محمل تیار کیے جاتے ہیں نا، تو جب تیار کرتے میں نے دیکھا ہے محمل تیار بھی کرتے ہیں روتے بھی ہیں۔ نانا عجیب رنگ ہے، نانا رب وفا کی ماں میں نے روتی ہوئی دیکھی ہے، نانا پتہ نہیں کیا راز ہے، غازی کو علیحدہ کر کے میں دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ اور وعدہ کر مظلوم کو چھوڑ نہ جانا۔ دعا کرو ان کا گلشن آباد ہو۔ بس میں اب کوشش کر رہا ہوں کسی سمت میں اس کو سمیٹوں۔ نانا میں تو لفظ ہی پڑھنے ہیں نا، نانا تیرا صحابی آیا ہے عروہ غفاری، نانا اس نے تیرے کریم بیٹے کے قدموں میں اپنی دستار رکھ کے کہا ہے اللہ واسطے مدینہ نہ چھوڑ۔ نانا کوئی نہیں سنی تیرے کریم لال نے، کوئی سن رہے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ایک ایک لفظ مقتل کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ نانا میں دیکھا ہے، نانی نے کہا ہے نہ جا، نہیں آپ کے سامنے روایت، نانی نے کہا ہے نہ جا، عجیب رنگ ہے نانا، بس کریم نے کہا ہے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ، ماتم کرتے ہوئے گر پڑی ہے، حسین کا دامن چھوڑ دیا ہے، کہتی ہے بسم اللہ اللہ دے حوالے۔ جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی، شالا بہن بھراوا دی پوری اترے۔ ماشاءاللہ۔ نانا بھلا میں کیوں آئی ہوں؟ نانا میرا نام بھی نہیں لکھا، نانا آپ بتا میں اکبر کے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں؟ نانا میں نے شادی کی تیاریاں سب سے زیادہ کی ہیں، او میرا چاند او میرا ویر، غریباں دا ذکر ہے تے میں تو ان کی آکھ سکنا، اے انہاں مظلومہ دا ذکر ہے جنہاں نو زین تے لان تو بعد ظالم ہس دے سان بہنا روندیاں رہی ہیں۔ بس نانا میں آئی ہوں، نانا روک حسین کو۔ کتنے شریف لوگ بیٹھے ہو، بیمار مدینہ کہہ رہی ہے نانا حسین کو روک نہ جائے، نانا مدینہ اجڑ جائے گا، نانا تیرا مجاور چلا جائے گا، نانا رونق ختم ہو جائے گی۔ اتنی دیر تک زوار اور آگے، بس یہاں میں ختم کرنے لگا ہوں۔
بیمار مدینہ کو آخری چابی کریم کربلا نے دی ہے۔ میں اس شہزادی کا نام لیا جس کے کفن کے ساتھ 40 گھر کی چابیاں تھیں، 39 سنبھالی، 40ویں شبیر نے جب دی ہے نا، شبیر کہتے ہیں بیٹی یہ چابی سنبھال، رو کے کہتی ہے بابا چابیاں مجھے کیوں دیتے ہو؟ کہا تو نے رہنا ہے، ہم نے جانا ہے۔ کہا بابا میں نے کوئی رہنا ہے؟ ادھر اکبر کا گھوڑا نکلے گا، میرا جنازہ نکلے گا، چابیاں روضہ رسول پہ رکھو، جو واپس آئے وہ لے لے۔ ماشاءاللہ بڑی روحانی مجلس ہے، بڑی روحانی مجلس ہے۔ شہزادی آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے، اپنے مظلوم ویر کا واسطہ ہماری یہ کوتاہیوں والی کوشش قبول فرمائے۔ بابا میں کوئی رہنا ہے؟ کہا وعدہ ہے امام کا، قافلہ واپس آئے گا، تیری ملاقات ہوگی۔ یہ ہے انتظار علی اکبر۔ یہ اکبر کی بہن نے بتایا ہے کہ انتظار کس طرح کرنی ہے۔ اچھا بابا قافلہ واپس آئے گا، میں ملنا ہے جنہوں نے ماتم و عبادت کرنی ہے۔ کہتی ہے بابا پھر بات کہنے والی میں بھی محبت میں کہنے لگی ہوں، اللہ کرے قافلہ واپس آئے۔ بابا پھر میں سلام سب کو کرنا ہے، لیکن 4 ہستیوں کے پاس میں بالکل نہیں بیٹھنا۔ کس کس کے پاس؟ کہا پہلی ماں جس نے یتیم کو پالا تھا، بابا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ دوسری کہا رب وفا جس نے میرا نام نہیں لکھا۔ تیسری کہا اکبر کا کروں گی سلام، پاس نہیں بیٹھنا، میرا مان توڑا ہے۔ چوتھا کون؟ کہا بابا تیرا کرنا ہے سلام، لیکن تیرے پاس بھی نہیں بیٹھنا، میں یتیم ہوں۔ شبیر نے کہا اور کسی کے پاس بیٹھ نہ بیٹھ، مجھے بار بار مل لے، میں واپس نہیں آنا۔ ازادارو کہتی ہے بابا مجھے گلا چوم لینے دے، میں نے روضہ رسول پہ خواب میں دیکھا ہے، کوئی گردن پہ خنجر چل رہا ہے، کوئی بیٹی کہہ رہی ہے نہ مار۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاخی آئے، ان کے دشمن برباد ہو، سادات کے گھر آباد ہو، اس بیمار کی حسرت پوری ہو، علی اکبر سیرے پہنے، ہائے ہائے امیر قاسم دلہا بنے، یتیم کی ماں اپنے لال کی پیشانی پہ سہرا دیکھے، جس نے تقسیم ہوا دیکھا تھا وہ سہرا بھی دیکھے۔ ان کا پاک وارث جلدی آئے، ہم سب کا شمار ان کے غلاموں میں، انصاروں میں اور اصلاح حق خون کا بدلہ لینے والوں میں شامل۔ بھائیو اس کے لیے ضروری ہے حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کراؤ، یہ عزاداری امام زمانہ کے نام پہ کراؤ، ماتم داری امام زمانہ کے نام پہ کراؤ،
نوافل امام زمانہ کے نام پہ پڑھو، خیرات بانٹو، لباس بانٹو، لنگر چلاؤ۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی قائم کا صدقہ سمجھ، کھلاؤ تو بھی امام زمانہ کا صدقہ سمجھ کے مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتم داریوں میں، شب بیداریوں میں، زواریوں میں گریہ زاری کر کے سلطان زمانہ کے ظہور کی دعا مانگو۔ دعا کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں جو قائم کی طولانی غیبت کو ظہور میں بدل دے، یہ دعا ہی طاقت ہے۔ جن ہاتھوں سے ہم دعا مانگیں، جن ہاتھوں سے ہم ماتم کریں، ان ہاتھوں سے کبھی ظلم نہ کریں۔ جس زبان سے ہم قائم کے ظہور کی دعا مانگے، یا یوں کہوں جس زبان سے ہائے حسین کہے، پھر اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، اس زبان سے باطل کلمہ نہ بولے، اس زبان پہ ہم حرام نہ رکھیں۔ اور آخری گزارش ہے، جتنے ہم سب ہیں، کسی نے بھی کسی سے کوئی زیادتی کی ہے تو آج عزاداری میں امام زمانہ کے نام پہ اس کو معاف کر دو۔ یہ اہم ترین عمل ہے سلطان زمانہ کے قرب کا، اور مجھے تو ضرور معاف کر دینا، آپ کی مہربانی ہوگی قائم کے نام پہ۔ میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا ہے، ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، مجلس سنی ہے آپ نے، امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جیسے مسجد میں گئے اللہ یاد تھا، اللہ کو وہاں ہی رکھا، آپ باہر نکل آئے۔ نہیں، مسجد میں جاؤ تو اللہ کو بھی ساتھ ہی لے کے جاؤ۔ اور آپ مولا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں تو یہ نہیں کہ امام بارگاہ میں مولا حسین کو چھوڑ کے آپ نکل جائیں، نہیں، جو نکلے وہ مولا حسین کو ساتھ ہی لے کے نکلے، وہ امام زمانہ کو ساتھ ہی لے کے نکلے، اور یقین رکھے کہ میں جہاں جاؤں گا، جو کروں گا، جو سوچوں گا، وہ میرے ساتھ بھی ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔